حضور جب حضرت موسیٰ اپنا لشکر لے کر دریا کراس کیا تو بعد میں فرعون کا لشکر تباہ ہو گیا اس میں، تو کیا فرعون بھی اسی میں تباہ ہوا تھا یا بعد میں کوئی؟ فرعون غرق اس میں ہوا، غرق، جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غرق ہونے کے وقت جو اس نے دعا کی جی اس کی وجہ سے باوجود غرقابی کے اس کا جسم بچا لیا گیا. ٹھیک. جسم کس طرح بچایا گیا؟ دو صورتیں ہیں. جی ایک یہ کہ وہ مر گیا اور صرف لاش بچائی گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ جسمانی زندگی اس کو رہ گئی، روحانی زندگی عطا نہیں ہوئی. وہ غرق ہوا ایک کافر ملحد کے طور پر، اور اس کے بعد اس کی روحانی زندگی تو لوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا لعن، اس کے باوجود یہ فرمایا ننجی کا بھی بدن کا. تو اگر بدن کا صرف بچنا ہو تو نجات نہیں کہہ سکتے اس کو، اور ایسی نجات جو اس قوم پر ظاہر ہی نہ ہوئی ہو. لمن خلفہ کا وہ مضمون آخر پر تو چلا جائے گا. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے کیا نشان ہوا؟ وہ گلی سڑی لاش اندر سے اگر نکلے بھی جی تو ان کے لیے کیا نشان تھا؟ عبرت کا نشان. عبرت کا نشان. کسی نے عبرت حاصل کی؟ ہیں؟ بتائیں. نہیں ہوا. مگر وعدہ جو فرعون سے ہوا وہ عام باتوں سے ہٹ کر کچھ اس میں قبولیت کا مضمون ملتا ہے. فرعون نے تو یہ دعا کی نہیں تھی کہ میری لاش بچا، اس نے تو یہ دعا کی تھی مجھے بچا. تو ننجی کا بے بدنے کا ہے، یہ نہیں فرمایا ننجی بدنہ کا، ہم تجھے نہیں بچائیں گے تیرا بدن بچائیں گے. ننجی کا بے بدنے کا، ہم تجھے نجات دیں گے مگر بدن کی صورت میں صرف. اس سے مراد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زومبی کے بچنے کا سوال تھا. زومبی کہتے ہیں ایک ایسی لاش جو زندہ ہو جائے، جو نہ زندوں میں ہو نہ مردوں میں ہو، لیکن بظاہر نظر آئے کہ وہ زندہ ہے مگر عملاً ایک میکینیکل سا وجود ہو اس کا، جس میں کوئی روح نہ پائی جائے. تو حضرت موسیٰ کے واقعہ کے بعد رمسیس ثانی 30 سال تک زندہ رہا ہے مگر مردوں سے بدتر. اس کی تاریخ محفوظ ہے. وہ بالکل بے اقتدار ہو گیا تھا، کوئی اس کو طاقت نہیں تھی حکومت جمانے کی کہیں، اور محض ایک لاش کی طرح وہ رہا ہے. اس کی کوئی عزت نہ کوئی قدر، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا. مگر چونکہ وہ اپنے بادشاہوں کی حمیت رکھا کرتے تھے اس لیے پھر اس کو معزول نہیں کیا جب تک وہ مر نہیں گیا. تو اس کی جو ممی ہے اس سے یہ ساری حقائق 100% ثابت ہو رہی ہے. اس کی لمبی بیماری، اس کا بستر سے لگ جانا اور بے اختیار ہو جانا، اور جب وہ مرا ہے تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا تخت پہ بیٹھا ہے وہ چند سال تک رہا ہے صرف، اور چند عمارتیں بنا کر وہ بھی ختم ہو گیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد مسلسل پھر نیچے گئے ہیں. تو قوم غرق کر دی اس کی، اور ساری قوم کے بعد اس کی بادشاہت، ان کی زمین تمہیں عطا کر دی ہے بنی اسرائیل. یہ واقعہ تو اس طرح ہوا ہی نہیں جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں. غرقابی سے مراد محض ظاہری غرقابی نہیں بلکہ قوم کا بیڑا غرق ہو جانا مراد ہے. اور وہ بیڑا غرق چند سالوں میں نہیں ہوا. کئی نسلیں بادشاہوں کی بعد میں آئی ہیں. ہر نسل کا بادشاہ بعد میں آنے والا پہلے سے کمتر ہوتا رہا، اور رفتہ رفتہ مٹتے مٹ گئے سارے. تو یہ سارا غرق کے تابع ہے، ماہم اجمعین ہے. اور قرآن سے کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا وہ ساری قوم کی صف لپیٹی گئی ہے اس واقعہ سے. اور اگر آپ یہ تاریخ میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ چلے بھی گئے ہیں، پیچھے سے حملے بھی ہو رہے ہیں ان کی طرف سے، اور بدلے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے اوپر.
ان کی نئی جگہوں کے اوپر یہ پیچھا کرتے تھے اور حملے کرتے تھے. تو بہت لمبا عرصہ ہے جس میں یہ ساری قوم موجود ہے، غرق نہیں ہوئی. قرآن کریم کا جو لفظ غرق ہے اس کے وسیع معنی ہیں. اس میں ظاہری جسمانی غرق بھی مراد ہے جو فرعون کو بھی ملا، لیکن معنوی غرق کہ کلیتاً تباہ ہو جائیں گے اس واقعہ کے بعد، وہ بھی شامل ہے. اور غرق ہوتے وقت جو اس نے دعا کی تھی، غرق ہوا ہے اور پھر بچا لیا گیا ہے. چنانچہ عربی لغت میں نے دیکھا کہ غرق کے معنی ضروری نہیں کہ غرق ہو کے مر جائے. اگر کوئی غرق ہو جائے اور نکل آئے اور پھر اس کے سانس دوبارہ جاری کر دیے جائیں تو اس کے اوپر بھی لفظ غرق ہی استعمال ہوگا. غرق کا مطلب ہے پانی کے اندر بے بس ہو کر ایسا ڈوب جائے کہ پھر وہ ابھرے نہیں. لیکن اس کو اگر کوئی نکال لے اور پیٹ کا پانی نکالا جائے اور اس کو بچا لیا جائے تو یہ لفظ غرق کے مخالف نہیں ہے. سمجھیں؟ اس لیے ایک میرا ایسا نظریہ ہے جس کی تائید میں دوسرے علماء نہیں ہیں، مگر تاریخی شواہد اور قرآن کریم کے بیان کی طرز مجھے بتاتی ہے کہ یہی معنی درست ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.